ضلع کڑپا کے دانشوران نے تحفظات کے مسئلے پر بلند کی آواز، مسلم تحفظات کو یقینی بنانے پارلیمنٹ میں بل منظور کرنے کا کیا مطالبہ۔ مسلم تحفظات کے معاملے پر سپریم کورٹ میں 18 تاریخ کو سماعت مقرر ہے۔ اسی ضمن میں ضلع کڑپا کے مسلم دانشوران نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں بل منظور کیا جائے۔ اسی ضمن میں ہمارے کرسپونڈنٹ سردار نے مسلم دانشوران سے بات چیت کی۔ ریاست آندھرا پردیش کا مسلم ریزرویشن جو کہ سپریم کورٹ میں 18 تاریخ کو سماعت ہے، اس سے لے کر ریاست کے 13 اجلاس میں مسلم ریزرویشن کے تحت مسلمانوں میں ایک ہلچل سی شروع ہو گئی ہے۔ اس ہلچل کو مسئلے کے حل کے لیے تمام مسلم قائدین سیاسی جماعتوں و لیڈروں سے مختلف طرح کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو کہ مسلم ریزرویشن کے لیے پادیاترا کے اشرف علی خان صلاح الدین جو سماجی قائد ہیں، ایس ٹی یو کے صدر الیاس اور دیگر علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ آئے اشرف علی خان سے بات کرتے ہیں جو انہوں نے اس ریزرویشن کے لیے حیدرآباد تک پادیاترا کی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں کے اشرف علی خان، المدد اولڈ ایج ہوم فی الوقت۔ لہٰذا 2004 میں ریزرویشن کے لیے ہم نے کڑپا سے حیدرآباد پادیاترا کیا۔ اس پادیاترا کے اندر بڑے اچھے انداز میں الحمدللہ کرنول میں ہمارے غفور صاحب ایم ایل اے غفور صاحب جو ہے 10,000 پبلک کے ساتھ میٹنگ رکھے اور رائے شریف صاحب سے ملے، لیکن رائے شریف صاحب نے ایک کام کیا، دالوا سبرامنیم کمیشن ڈالا ریزرویشن کے لیے۔ دالوا سبرامنیم کمیشن نے ایک بہت سارے لوگ پورے آندھرا پردیش کے لوگوں کو بلایا، تو دالوا سبرامنیم جو کمیشن ڈالا ہے تو اس کمیشن میں ہمیں کورٹ میں ڈال کر کے لڑے، تو کہا کہ ہم لوگ کہے کہ میرے بھائی بی سی مینس کیا ہے، ہم کو جج کو بتایا ہم نے بی سی مینس کیا ہے، بیکورڈ کلاس ہے۔ بعض لوگ بیکورڈ کلاس کے نام پر اسے ہائی جیک کر رہے ہیں، یہ بیکورڈ کلاس ہے اس لیے کہ آرٹیکل 14 آرٹیکل 16 جو صفحات ہندوستان کے اندر چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا عیسائی ہو، یہ ایجوکیشنلی بیکورڈ ہوتا ہے یا نہیں تو اکنامکلی بیکورڈ ہوتا ہے، اس کو بیکورڈ کلاس کہتے ہیں۔ رنگناتھ مشرا کمیشن جو ہم کو ہمارے لیے بولی ہے مسلم جو ہے بیکورڈ کلاس ہیں، رنگناتھ مشرا کمیشن جو بولی ہے مسلم بیکورڈ کلاس ہیں، تو اس حساب سے ہم لوگ فائنانشلی بھی پیچھے ہیں اور ایجوکیشنلی بھی پیچھے ہیں۔ اس لیے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ 2004 سے فائٹ کرے، تو اس کے بعد راج شیکھر ریڈی صاحب نے 4 سال کے لیے دیے تھے، پھر اس کے بعد کرن کمار ریڈی صاحب آئے کہ جو 3 سال اور آگے بڑھا دیے، تو پھر کیا ہوا، آرڈیننس پاس کر کے تو بڑھا دیے، لیکن یہ بات کیا ہے ایسے ہی رک گیا تو اگر کیا ہوتا ہے تو اب سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے۔ لہذا اس کو ہم لوگ کیا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کرائیں، جس طرح کے ایس سی اور ایس ٹی کو امینڈمنٹ کرا کے کوئی حد نہیں ڈال سکتا، ورنہ ہر آدمی ہے نا جو کورٹ کو جائے گا ہمارے خلاف جائے گا، وہ ہائیجیک کر لے گا، ختم ہو جائے گا، تلوار ہمارے سر پر لٹکتی رہ جائے گی۔ لہذا آپ سے لوگوں سے گزارش ہے، حکومت آندھرا پردیش چندر بابو نائیڈو سے ہماری گزارش ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ پارلیمنٹ میں رکھ کر کے لے کر کے جا کر کے امینڈمنٹ کرائیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم لوگ ان سے ونتی کرتے ہیں چندر بابو نائیڈو صاحب سے، آپ اس کام کو ساتھ دیں اور مسلمان آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اشرف علی خان صاحب کا کہنا ہے ڈالمیا سبرامنیم کی رپورٹ میں ہے مسلمان پسندگی سے دور ہیں، تعلیم سے اور فائنانشل سے بہت ہی پیچھے ہیں، اس لیے اسے ڈیولپ کرنے کے اس طبقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس پر عمل آوری کرے۔ اب صلاح الدین صاحب سے بات کرتے ہیں جو کہ سماجی قائدین ہیں۔ السلام علیکم۔ ہماری مطالبہ حکومت تو چندر بابو نائیڈو صاحب تو اچھے سے وکیل کو رکھ کر اور انہوں نے جو کام کر رہے ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی دوسرے جو پارٹیوں کے ہیں جتنے بھی ہیں، میں بی جے پی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی یہ طبقے کو بہت پچھڑا ہوا ہے، یہ طبقے کے لیے انہوں بھی مدد کرے اور مدد کر کے ریزرویشن کو پکا کرے۔ اگر اس حالت میں اگر کوئی بھی پارٹی اگر ہمارے ساتھ نہ دی تو ہم کہتے ہیں کہ اس پارٹی کو ہم بائیکاٹ کریں گے، آئندہ کے آپ لوگ ہمارے گھر کے پاس آ نہیں سکتے کہ ہمارے ووٹ دو۔ ہم سب اس کے اوپر اگر یہ کامیاب نہیں ہوا تو اس کے اوپر بہت بڑا ہمیں ہڑتال کے لیے بہت بڑی ہمیں جس کے لیے ہم تیار ہیں، اور سب پارٹیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حکومت کا بھی ساتھ دے کے ہمارے ریزرویشن کو پکا کروائیں۔ اگر اس میں کوئی حصہ نہیں لیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس پارٹی کو ہم بائیکاٹ کریں گے اور ان کے ساتھ کوئی بھی آدمی نہیں جگہ سکا ہمیں اس کے یہ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے بہت بڑی ہمیں ہڑتال کرنے کے لیے بھی ہمیں تیار ہے۔
सलाह उद्दीन साहब का कहना है सुप्रीम कोर्ट जो 18 तारीख को सुनवाई है इस पर लाजम खलार दी गई, रिजर्वेशन पर लाजम खलार देने पर तमाम रियासत के मुसलमान एक बड़ा धरना और आंदोलन करने का इन्होंने ये किया है और तमाम सियासी जमातिन को क्या है तायद दें, वरना आप आने वाले इंतखाबात में मुसलमान वोट से दूर रहे और मुसलमान का वोट मानने को आपका कोई हक ही नहीं है। कैमरामैन दिलीप के साथ सरदार मुंसिफ टीवी करपा।